السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا آپ بھی اپنے بابا جان سے ملنے آئے ہیں؟ نہیں، میں اپنی مما سے ملنے آیا ہوں۔ اور آپ؟ میں تو اپنے بابا جان سے ملنے آیا ہوں۔ کاش میرے بھی امی ابو ساتھ رہتے تو میں اسکول جا پاتا۔ کیا آپ کی امی آپ کو اسکول نہیں بھیجتے؟ نہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے۔ کاش میری مما بابا ساتھ ہوتے تو میرا خیال رکھتے۔ سب بچے اپنے بابا جان کے ساتھ پکنک پر جاتے ہیں، پر میں تو کبھی پکنک پر بھی نہیں گیا۔ لیکن آپ کی تو مما ہے نا آپ کے ساتھ میں، جو آپ کا خیال رکھتی ہوں گی، اچھے اچھے کھانے کھلاتی ہوں گی۔ میں نے تو اپنی مما کے ہاتھ کا آج تک ناشتہ بھی نہیں کیا۔ مجھے مما پاپا دونوں چاہیے۔ بیٹا ملاقات کا وقت ہو گیا ہے، آپ دونوں میرے ساتھ چلیں۔ بابا مجھے چھوڑ کے مت جانا بابا۔ بیٹا آپ رو مت، میں آپ کے لیے کھلونے لایا ہوں نا۔ میرے بچے کو فٹ بال پسند ہے نا، بنے گا نا فٹ بالر میرا بیٹا۔ الٹا سیدھا کھانا کھانے کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے، روزانہ ٹرپ لگتی ہے مجھے۔ مما مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے مما۔ بابا مجھے نہیں چاہیے فٹ بال، میں بس آپ کو چاہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے بابا۔ مما میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، ماں مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں دوبارہ وہاں نہیں جاؤں گا۔ بیٹا بابا آتے ہیں نا، ہر ہفتے ملنا آتے ہیں نا آپ کے بیٹے نہیں سے بس ملنا۔ بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلیے۔ مما آپ بابا کے ساتھ کیوں نہیں رہتی ہیں جیسے اور سارے بچے اپنے ماما بابا کے ساتھ رہتے ہیں؟ بابا نہیں بس مجھے اپنے ساتھ لے چلیے بابا، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے۔ بیٹا آتے ہیں نا آپ کے بابا جانی ہر ہفتے ملنے۔ بابا مجھے ساتھ لے چلے بابا۔ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلیے نا۔ بیٹا آتے ہیں، بابا آتے ہیں نا ہر ہفتے ملنے۔ بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلیے۔ بابا بابا اگلے مجھے ہفتے اپنے پھر ساتھ آئیں لے گے۔ چلیے بابا۔ بیٹا بابا پھر آئیں گے اگلے ہفتے۔ بابا مجھے اپنے ساتھ بابا لے پھر آئیں چلیے گے اگلے بابا۔ ہفتے۔ کیا سب کچھ پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتے؟ یہ بال تم ہی رکھ لو، میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ پاک کسی بچے کو اس کے ماں بابا سے جدا نہ کرے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کسی بچے کو اپنے ماں باپ سے دور نہ کرے۔ یہ ماں باپ غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ آج کل تو یہ عجیب سی باتیں سننے کو ملی کہ شادی کو چند مہینے ہوئے اور لڑکی کہتی ہے میں نے طلاق لینی ہے، لڑکا کہتا ہے میں برداشت نہیں کر سکتا، میں نے طلاق دینی ہے۔ بلکہ بدقسمتی ہے کہ اب تو ماں باپ بھی بچی کو کہتے گھبراؤ نہیں، آ جاؤ میرے پاس، میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں گا، اپنے سسرال سے طلاق لے کر آ جاؤ۔ اور وہ اپنے بچوں کو لے کر جب اپنے والدین کے گھر جاتی ہے، والد بیچارہ کوشش کرتا ہے بہن کو اپنی بیٹی کو پالتا ہے، مگر وہ سوچتے نہیں کہ جب والد کا انتقال ہوگا تو کیا بھائی اپنی بہنوں کو اس طرح ٹیک کیئر کر سکے گا؟ نہ کریں ایسا۔ اتنے سارے یا شادی شدہ افراد بیٹھے ہوں گے، میں آپ کو زندگی کا ایک تجربہ بتانا چاہتا ہوں۔ شادی کے جو شروع کے سال ہوتے ہیں نا پیارے اسلامی بھائیوں، پہلے 3 4 5 سال تقریباً سبھی کے گھروں میں کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں اور لوگ انہی دنوں میں طلاق کر دیتے ہیں۔ اگر یہ پہلے 3 4 5 سال آپ گزار لیں، پھر سسٹم بن جاتا ہے، پھر تکلیف نہیں رہتی ہے، پھر گھر جڑ جاتے ہیں۔ آج بھی ہو سکتا ہے اس ہال میں ایسے بچے ہوں گے کہ جن کے ماں باپ جدا ہوں گے، وہ کبھی باپ سے الگ ملنے جاتے ہوں گے، ماں سے الگ ملنے جاتے ہوں گے، ان کی زندگی بالکل عجیب و غریب ہو جاتی ہے جب وہ دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ کیسے گھوم رہے ہیں، اور ہماری ماں ہمارے ابو کے ساتھ نہیں، ابو ہماری والدہ کے ساتھ نہیں، ہم کس کے ساتھ رہیں؟ کیوں نہیں سوچتے فیصلہ کرنے سے پہلے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میری بہنوں، جو میرے بڑے بزرگ سن رہے ہیں، آپ بھی کبھی یہ آفر نہ کریں، انتظار کیجئے، وقت دیجئے۔ آپ کو لگتا ہے معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے تو پھر دارالفتہ اہل سنت آئیے، ہمارے مفتیان کرام سمجھائیں گے،
اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے طے ہی کر لیا ہے کہ طلاق دینی ہے، میں پھر بھی آپ کو مشورہ دوں گا کہ شریعت نے کچھ طریقے بتائے کہ طلاق کیسے دینی ہے، جدائی کرنی ہے اس کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا، مگر اس جدائی کو بھی غیر شرعی طریقے سے کرتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا انداز ہوتا ہے۔ ہم چلیں گے قبلہ مفتی شفیق صاحب کی بارگاہ میں، ہمارے علماء کرام ہمیں کیسے سکھاتے ہیں، کیسے سمجھاتے ہیں، ان کے پاس تو روز ایسے مسائل آتے ہیں۔ جب ہم نے ان کو بتایا کہ ہم اس طرح کا ایک باقاعدہ سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے خود ماشاءاللہ ایک ویڈیو بنا کے بھیجا ہے، آئیے دیکھیے، سوچئے اور پلیز کچھ صبر سے کام لیجئے۔ مدنی چینل کا مقبول اور محبوب سلسلہ ذہنی آزمائش، جہاں اس پروگرام کے اندر بہت سی دینی اور شرعی معلومات فراہم کی جاتی ہے، وہاں معاشرے کے اندر طرح طرح کی جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں ان کا بھی سد باب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ بلا وجہ طلاق بالکل بھی نہ دی جائے، اس کی طرف قدم نہ اٹھایا جائے، اور دوسری بات یہاں پر کہ بعض اوقات انسان یہ غلطی کر لیتا ہے اور طلاقیں واقع کر لیتا ہے، اب بھی شیطان اس کو مختلف بہکاوے میں لا کر اور مختلف وساوس اور غلط فہمیاں اس کے ذہن میں پیدا کر کے وہ دوبارہ اسی طرح ساتھ رہنا شروع کر دیتے، اور یہ غلط فہمیاں جو آج میں کچھ عرض کروں گا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی، اور جس کی وجہ سے طلاقیں دینے کے باوجود جہاں رجوع کی اور ساتھ رہنے کی صورت نہیں گئے پھر بھی ساتھ رہ رہے۔ بیوی کا سننا شرط نہیں ہے، شوہر نے طلاق چاہے دوستوں کے سامنے ہو، چاہے گھر پہ ہو، کہیں پر بھی ہو، طلاقیں تو واقع ہو جائیں گی، بیوی موجود ہو یا نہ ہو، بیوی کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ اچھا آگے کہتے گواہ نہیں تھے، طلاق کے وقت کے گواہ نہیں، تو طلاق کے وقوع کے لیے گواہوں کی بھی حاجت نہیں۔ ایک اور بات، نہیں جی غصے میں طلاق دی تھی، غصے میں تو نہیں ہوتی طلاق، طلاق دی ہی غصے میں جاتی۔ کون شخص ایسا ہے کہ بڑے پیار محبت سے اپنی بیوی کو ریسٹورنٹ پہ لے کر جائے اور پھر اچھے اچھے کھانے کھلائے اور پھر پھولوں کا گلدستہ ہو اور اس کے اندر طلاق نامہ رکھ کر وہ طلاق دے رہا ہو؟ طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ دارالتا اہل سنت دعوت اسلامی کا یہ ایک خوبصورت شعبہ اور ڈپارٹ ہے جو شرعیہ طور پر شرعی مسائل کے اعتبار سے ان احکامات کو آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں کئی بڑے شہروں میں بالخصوص شہر کراچی میں 6 دارالتا اہل سنت موجود گئے، لاہور میں 3 دارالفتہ اہل سنت گئے، حیدرآباد میں دارالتا اہل سنت گئے، راولپنڈی میں، فیصل آباد میں، سرگودا میں، ملتان میں، گجرانوالہ، یہ وہ شہر ہیں کہ جن میں باقاعدہ دارالتا اہل سنت موجود گئے۔ اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو آپ آئیے اور دارالتا اہل سنت سے باقاعدہ اس کا تحریری طور پر فتویٰ لیں، جو شرعی طور پر آپ کو فتویٰ ملے پھر اسی پر عمل کریں، غلط فہمیوں میں بالکل بھی۔ جی ناظرین، پہلی التجا تو یہی ہے کہ ایسا اسٹیپ نہ اٹھائیں، وقت دیجئے، یہ رشتہ بہت پیارا رشتہ ہے۔ یقین کریں کئی ایسے لوگ ہو سکتا ہے مجھے تو کہتے بھی ہیں کہ واقعی شروع میں ہمیں لگتا تھا گھر نہیں چلے گا، مگر جب ان کو مشورہ دیا کہ 5 سال گزار لو، 4 سال گزار لو، اب آ کے کہتے اتنا خوشیاں ہیں، اتنا سکون ہے، پوری فیملی ایک ہو گئی ہے۔ ہم اگر وجہ سمجھے نا کہ ایک ایسا فرد تھا جو ہماری فیملی میں نہیں تھا، وہ اب ہمارے گھر میں آیا ہے، اس کو ہمارے گھر کے معاملات سمجھنے میں ٹائم لگے گا، گھر والوں کو اس کا مزاج سمجھنے میں ٹائم لگے گا، جب بھی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کنفیوژن رہتی ہے، کچھ عرصے بعد سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اب گھر کا ہی فرد بن گیا ہے، دونوں طرف سے نرمی ہو جاتی ہے اور معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو خدا را اپنے رشتوں کو وقت دیجیے، اور اگر خدا نہ خواستہ میں نے جیسے کہا کہ یہ کرنا بھی ہے تو دارالفتہ اہل سنت سے ضرور رابطہ کریں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام کر بیٹھیں جو پھر حرام ہو جائے اور گناہ جاریہ کا کام ہو جائے، تو دارالفتہ کی رہنمائی بھی آپ کو مل گئی ہے۔